پوچھ لوں گا فاروق صاحب if they wanted to dominate it تو ون ون سچویشن تو ہوگی عمران خان صاحب کی, جیسے کہ پہلے دن سے مجھے سمجھ آ رہی تھی, تو میرے خیال میں باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہونی ہے گل. کیوں فاروق صاحب؟ رانا صاحب آپ کافی دور اندیش ہیں اور آپ چیزوں کا بڑا بغور جائزہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. یقیناً آپ نے بھی ہر چیز کا انالیسس کر کے ہی اپنی ایک رائے قائم کی ہوگی کہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ شرارہ بکھر جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 11 جماعتیں ہیں, 11 کہانیاں ہیں, 11 ایجنڈے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ کی پرانی باتیں جماعتی ہے, اور ایک دوسرے کے اوپر بڑے پرانے گھاؤ ہیں. ایک دوسرے سے اسکور سیٹل کرنے کی بھی دل کے اندر خواہشات یہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بلاول کو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جتنا ہمارا سیاسی تجربہ ہے اتنی آپ کی عمر نہیں ہے. تو پھر اگر حقیقت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو ہوا تو یہ کہ 80 رکن تھے پی ایم ایل این کے قومی اسمبلی میں, اور جس کو نااہل کروایا تھا وہی زرداری نے انہی 80 ووٹوں سے نون لیگ کے ان کو اہل کروا لیا. گھر خدا بخش بلا کے جی بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے, بلاول کو چھوٹا بھائی بھی بنوا لیا, مریم بی بی نے خود کو آسفار بختاور کی جگہ بھی پہنچا لیا. لیکن جو ان کے مطلوبہ نتائج تھے, جو استعفے وہ زرداری سے حاصل کرنا چاہتے تھے, اس کے اوپر تو انہوں نے ان کو ٹکا کے جواب دیا, اور ان کو اس پہ پشیمانی اٹھانی پڑی, رسوائی اٹھانی پڑی. اور اس سے بڑھ کے کیا کہ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہنا شروع ہو گئے. حکومت کو یہ سلیکٹڈ کہہ رہے تھے لیکن خود کو سلیکٹڈ کہنا شروع ہو گئے. اور جہاں ان کی لڑائی چیئرمین سینٹ کے اوپر تھی, وہاں اب یہ اپوزیشن لیڈر کے اوپر لڑنا شروع ہو گئے. تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کتنا احترام ہے, کتنا یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اور کس طرح یہ آگے ساتھ چل سکتے ہیں. ہم ڈے 1 سے کلیئر تھے, ڈے 1 سے ہمیں پتا تھا پی ڈی ایم جو ہے وہ یو ٹرن پہ یو ٹرن لے رہی ہے. کبھی استعفوں کی کہانی آتی تھی, کبھی عدم اعتماد کی آتی تھی, کبھی لانگ مارچ کی آتی تھی, کبھی آر اور پار والے اس ٹائم خبار ہوئے ہوئے ہیں, ٹویٹر بھی خاموش ہوا ہے, فضل الرحمان صاحب بھی خاموش ہوئے ہوئے ہیں. اور اس خاموشی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری جو ہے وہ ان کی آپس میں جاری ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ اب ان کے پلے کچھ رہ نہیں گیا جو ہم اپنے عام انداز میں, عام زبان میں یہ بات کرتے ہیں. اور ان کی ساری تحریک اور نعرے دعوے جو ہے وہ کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں. اور یقیناً جو ہے وہ ہم تو ڈے 1 سے کلیئر تھے, اس حوالے سے کانفیڈنٹ تھے اس حوالے سے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس حکومت کا جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو جلسے جلوسوں کی ہر جگہ کے اوپر اجازت دی, کھل کے ان کو کہا کہ آپ اپنی تحریک چلانا چاہتے ہیں چلائیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ خود ہی تھک گئے, خود ہی ان کے حوصلے جو ہے وہ پس پشت پہ ڈال دیے انہوں نے, حوصلے پست پڑ گئے ان کے, اور لانگ مارچ بھی نہیں یہ کر سکے. لانگ مارچ بھی ان کا کال آف ہو گیا. اب کس نے استعفوں کی شرط رکھی, کس نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفے جوڑے جائیں گے, اب اس کا جواب تو یہی خود دے سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی ویلڈ بات جو زرداری کی طرف سے آئی وہ تھی کہ میاں صاحب واپس آئیں, ملک میں واپس آئیں. وہ مطالبہ زرداری کا نہیں ہے, وہ بلکہ پاکستان کی عدالتیں بھی جنہوں نے ان کو ضمانت دی علاج کے لیے, باہر جانے کے لیے راہ ہموار ہوئی, وہ بھی ان کو واپس بلا رہی ہیں. وہی اسلام آباد ہائی کورٹ واپس بلا رہی ہے, اسی نے ان کو ایبسکانڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اقتدار میں ہو تو آپ کو وزارت عظمیٰ کی کرسی نظر آئے تو آپ پاکستان آ جائیں, اور جب آپ کے پاس کرسی سے اتر جائیں اور آپ کے پاس طاقت نہ ہو, آپ آل بچوں سمیت مال سمیت ملک سے باہر چلے جائیں. یہی ان کی تاریخ ہے اور یہی ان کا حال ہے.